السلام علیکم۔ آج مین پروگرام کا جو ہمارا ایشو ہے وہ تو مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، اوور آل جو انفلیشن کے نمبر چل رہے ہیں 2-3 سال سے، اس کے اوپر ہم فوکس رکھیں گے، لیکن 2-3 اور بڑے اہم ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو کرونا کا یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے اس نے بہت دنیا میں تباہی پھیلائی ہے، اور پاکستان میں اب جتنے نئے کیسز آ رہے ہیں اس میں پرسنٹیج یہ جو انڈین ویریئنٹ ڈیلٹا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی پرسنٹیج بہت اوپر چلی گئی ہے۔ پچھلی عید کے اوپر 10 روز کے لیے تقریباً وہ ایک لاک ڈاؤن کہا تو اس کو ہم نے نہیں تھا، لیکن بندش کی تھی ٹرانسپورٹ کی، شہروں کے اندر موومنٹ کم ہوئی تھی، تو اس سے پھیلاؤ میں 2-2.5 ماہ میں بہت کمی آئی۔ دوبارہ اپرچونٹی ہے کہ ان عید ہالیڈیز پہ 10 ڈیز کے لیے انٹرسٹی جتنی موومنٹ ہے ٹرانسپورٹ کی اس کو روکا جائے، شہروں کے اندر جو بڑے پلازاز ہیں، مالز ہیں، اس کو دوبارہ بندش کی جائے اور ایک دوبارہ سپیس کریٹ کی جائے 2-2.5 ماہ کے لیے۔ ادروائز یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے یہ کسی ٹویٹ کے کرنے سے واپس نہیں جائے گا، کچھ چیزوں کی انفورسمنٹ کرنی پڑے گی، تو حکومت کو آگے بڑھنا پڑے گا یا NCOC اس کے اوپر اقدامات کرے۔ صرف باتوں سے آپ مت کہیں، 22-23 کروڑ ایک ٹویٹ کے اوپر نہیں چلتے، اس کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں، تو آگے بڑھیے۔ اچھا موقع ہے، عید کے اوپر لوگ خفا نہیں ہوں گے، چھٹیاں بچوں کے ساتھ منا لیں گے، آپ 10 روز کے لیے ان کی موومنٹس کو کم کریے تاکہ وائرس کا پھیلاؤ کم ہو جائے، ہسپتالوں میں دباؤ نہ بڑھے۔ وائرس پھیل جائے تو پھر ڈیتھ ٹول کو روکنا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک اہم ایشو سیکیورٹی کے حوالے سے، آج پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے، اور میں کئی پروگراموں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر خطرہ بہت بڑھ گیا، خطرات کے وہ بادل کہتے ہیں نا، منڈلا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو مسلسل اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپڈیٹ لینے چاہیے اور اس کے اوپر ایک حکمت عملی وضع کرنی چاہیے کہ ہمارا وے فارورڈ ہوگا کیا۔ افغان علاقے ایک کے بعد ایک کر کے طالبان کے قبضے میں آ رہے ہیں، ہمارے بالکل چمن کے ساتھ سپن بولدک کی ان کی جو چوکی ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے علاقوں پر حملے بڑھ گئے، TTP ری گروپ کر رہی ہے، تو ہم کس چیز کے منتظر ہیں کہ اور کیا ہوگا، تو ہمیں کچھ ہل جل کرنے کی یا اپنا سوچ بچار کرنے کی یا اپنی نیشنل اسٹریٹجی اس کو ریویو کر کے حکمت عملی بنانے کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم کس چیز کے منتظر ہیں، اس سے زیادہ ایکسپلوسیو سچویشن نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ روز چائنیز انجینئر کی بس جو داسو ڈیم کے اوپر کام کر رہے تھے اس کو اٹیک کیا گیا۔ آج دوبارہ پاکستانی فوج کے 2 جوان ہیں، ایک کیپٹن عفان مسعود اور دوسرے سپاہی بابر زمان، دونوں شہید ہوئے پسنی کے اندر واقع میں، اور یہ پورا ہفتہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر میں اپڈیٹ دیتا رہا ہوں، روزانہ یہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں ہمارے جو شہادت پا رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر سخت حکمت عملی اپنانی پڑے گی، مضبوط طاقتور اپروچ اور نیشنل اپروچ، جس میں یہ میرا اور یہ تیرا کا سوال نہیں ہوگا، پاکستان کا سوال ہوگا کہ پاکستان کا دفاع کیسے مضبوط بنانا ہے۔ آج جو برطانوی وزیر دفاع ہیں بین والیس، ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور ٹیلی گراف کو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ اگر طالبان قابض ہو جاتے ہیں افغانستان کے اوپر تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ برطانیہ اور امریکہ کیا اپنی ذمہ داریاں ان کی ختم ہو گئیں؟ 20 سال سے بمباری کرنے کے بعد اس کو ویسے ہی چھوڑ کے جائیں گے جیسے سوویت وڈرال کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور پاکستان نے اس جہاد افغانستان جس کو ویسٹ نے فنڈ کیا تھا اس کی سزا ہمارے لوگوں نے پائی، ہماری سوسائٹی ریڈیکلائز ہو گئی، یہاں کلاشنکوف آ گئی۔ ہم اس سچویشن کو دوبارہ فیس کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اور ہماری حکومت کو پورے زور و شور سے اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان کو آپ نے ساتھ میں لایا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن اب ہماری آپ پاپولیشن کو اس طریقے سے ولنریبل چھوڑیں گے کہ TTP ہمارے گھر پہ حملہ آور ہو، ہماری سرحدوں کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہوں، تو ہمیں دوبارہ اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ ویسٹ کا رویہ یہی ہے کہ اپنے فارن پالیسی گولز کو اچیو کرنے کی خاطر آگے آتے ہیں پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں، تو 20 سال بعد پھر کوئی دوبارہ اسامہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا یہاں آ کر۔ اگر آپ یہ کچھ کریں گے تو افغانستان اس سے صاف نہیں ہوگا۔ جو مین پروگرام کا ہمارا آج کا ایشو ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں مہنگائی بدستور 10% یا اس سے زائد کی شرح کے اوپر برقرار ہے۔ کرونا وبا کے بعد بے روزگاری میں بھی بہت اضافہ ہوا اور اکنامک سلو ڈاؤن ہوا، جو 3 سال پہلے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ حکومت نے کہا بہت زیادہ ہے، ہم نے ڈیمانڈ مینجمنٹ کرنی، IMF کے پروگرام کے نتیجے میں ایسا سلو ڈاؤن آیا کہ بے روزگاری بڑھ گئی، اوپر سے کرونا آ گیا، تو ایک مہنگائی اور اوپر سے بے روزگاری، لوگ زندہ کیسے رہیں گے اس کا جواب بھی کسی کو دینا چاہیے۔ آپ نے بجٹ کے اندر 3 سال کا اگر میں آپ کو نمبر بتاؤں تو تحریک انصاف کی حکومت جب پہلے سال اقتدار میں آئی تو 600 ارب کا ٹیکس ریونیو شارٹ فال تھا، اس کے اگلے سال اس شارٹ فال کے باوجود
स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद 5555 अरब का टैक्स रेवेन्यू टारगेट रख लिया, एंड ऑफ द ईयर 3900 बिलियन इकट्ठा किया। 600 अरब का पहले साल शॉर्टफॉल, 1600 अरब का दूसरे साल शॉर्टफॉल, तीसरा साल जो अभी ख़त्म हो रहा है उसके अंदर सूरत हाल बेहतर है, लेकिन सूरत हाल टैक्स रेवेन्यू ज़रा सा ऊपर गया है, तो हमने इंपोर्ट्स जो है दोबारा 56 अरब डॉलर की कर ली हैं। तो हमारे पास कुछ पॉलिसी मिक्स के अंदर तवाज़न बरकरार रखने के लिए कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से फंस जाएंगे, उससे निकलने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा। जो शुरा है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौला बख्श चांडियो साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फ़ारूक हबीब साहब हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। फ़ारूक साहब, आपसे जवाब तो मैं इसका लूँगा, लेकिन उससे पहले आपको मरीम नवाज़ ने पेट्रोल के ऊपर आज एक स्टेटमेंट दिया, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी स्टेटमेंट्स देते रहे, वो आपको मैं सुनाऊंगा, फिर आपसे इसके इज़हार राय की दरख्वास्त करूंगा। दिखाइएगा जी मरियम ने आज क्या कहा। इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है, वो वाला वजीर आजम ऑफिस जो उसने एक यूनिवर्सिटी में खोल रखा है। जब आया है इमरान तो बिकेगा सारा पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती थी तो अपोजिशन में थे और बहुत ज़्यादा ज़ोर और शोर से इन इश्यूज़ को उठाया करते थे। क्या कहते थे, सुनिएगा। लोगों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, फिर से पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं आप। ये टैक्स अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये गुर्बत कॉज करती है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना था। डीजल के ऊपर 80% टैक्स लगा दिया, 80% टैक्स है डीजल के ऊपर, लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा कर। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। ये क्रिमिनल गैंग और पैसा चोरी किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की बयान आते हैं। अब क्या हुआ? 118 परहैप्स हाईएस्ट लेवल इन रिसेंट पास्ट। मुझे याद नहीं है कि 118 कभी हुआ था। नहीं, देखें, बात ये है कि पहले तो हमें ये डिटरमिन करना है ना कि ये पेट्रोल पाकिस्तान से निकलता है या हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आज जो ब्रेंट आज तो पाकिस्तान से निकलता है। सुन लेना ज़रा, आज फ़र्क बता देता हूँ। आज ब्रेंट जो है वो आज आपका $75 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है, जो क्रूड का रेट है, और पाकिस्तान ने उसे रेजिस्ट किया। आप देखें कि हम पिछले 4-5 माह से बतदरीज पेट्रोलियम लेवी को कम करते रहे। पेट्रोलियम लेवी एक ऐसा वक्त आया कि बिल्कुल ख़त्म कर दी गई और हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाया जब आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल आगे बढ़ रहा था, क्योंकि हम चाहते थे अवाम के ऊपर कम से कम इसका बोझ पास ऑन किया जाए। जो बात हम माजी में किया करते थे, बुनियादी वजह उसकी क्या थी? वजह ये थी कि आज भी आप देखें कि उस वक्त जो टैक्सेस आते थे वो टैक्सेस आपके चोरी होते थे, वो टैक्सेस अवाम के ऊपर नहीं लगते थे। आज फर्क है, तेल यहाँ पैदा होता है कि बाहर से आता है। तो क्या पाकिस्तान में जो सारा तेल आज खित्ते में नून लीग के दौरे हुकूमत में निकलता था वो यहाँ से निकलता था। खित्ते में देख लें, आज खित्ते में देख लें कि पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। आज 220 रुपये लीटर जो है वो भारत के अंदर है। आज बांग्लादेश में 170 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 118 है। चलें उसमें साल के छोड़ते हैं, आखिरी बार PMLN की दौरे हुकूमत में 113 रुपये लीटर के ऊपर गया था। उस वक्त डॉलर का रेट था 108 रुपये। आज डॉलर का रेट है 156-158 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 160 के करीब आज उस पर ट्रेड कर रहा है। उस वक्त जो है पेट्रोल की कीमत 113 पे गई थी तो उस वक्त $1.4 पे था। आज 0.73 के ऊपर डॉलर टर्म्स में पाकिस्तान फिर भी पेट्रोल उस हवाले से सस्ता है, वरना इससे ज़्यादा महंगा हो सकता था। बुनियादी चीज़ ये है कि आपने अभी रायत किया, अभी ज़्यादा नहीं मारा, सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे बढ़ाए। हमने नहीं, वो तो एक का ज़रूरत है ना। आया था ओगरा की तरफ से तो 11 रुपए की रिक्वेस्ट आई थी। वो तो हमेशा से आपने नहीं, हमेशा से नहीं आती। वो आप गवर्नमेंट डिसीजन करती है कि आपने कितना पास ऑन करना है। आप ये देखें कि माजी में उससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2.5 माह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया, उस वक्त भी आ रही थी सिफारिशात, रोका। अब मामला ये है कि आप कितना बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जो आलमी मंडी के ऊपर रेट बढ़ेगा, जैसे रेट कम हुआ था, आपको याद है कि हमने असल में आपको हमने 40 से 45 रुपए कम किया, 600 अरब रुपया हमने टारगेट रखा हुआ है, हमने हासिल करना है। टैक्सेस से इकट्ठा नहीं होता, शॉर्टफॉल हर साल हो रहे हैं। एक मिनट मलिक साहब सुन लें, वो एक उस वक्त अप्रोचेबल होगा, वो 600 वाला जो आप फिगर कह रहे हैं, जब पेट्रोल की कीमतें कम आएंगी। साथ पॉलिसी भी बयान की गई, जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट नीचे आएगा
اس وقت ہم اپنا اس ریونیو کو ریکور کریں گے. جب اوپر جا رہا ہے تو ہم وہ پیٹرولیم لیوی ایڈ آن نہیں کر رہے ہیں, پیٹرولیم لیوی اسی جگہ پہ کھڑی. آپ خسارے پہ نہیں بیچ رہے, ٹیکسز جمع کر کے پیٹرولیم نہیں. دیکھیں وہ تو سیلز ٹیکس ہے نا. آج اگر آپ پیٹرولیم لیوی کی بات کریں تو پیٹرولیم لیوی ہم نے نہیں بڑھایا, پیٹرولیم لیوی کو ہم نے کم کیا ہے پچھلے 5 ماہ میں مسلسل کم کیا. اگر آج 24 روپے پہ پیٹرولیم لیوی ہوتی تو یہی پیٹرول 140 روپے پہ بک رہا ہوتا. لہذا کریکٹ کرنے سے چانڈیو صاحب, جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو شاید ہی کوئی پاکستان میں ایسی چیز ہو جس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا. کرایوں سے لے کر سبزی دال تک ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اب کیا کریں؟ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس چارہ کار کوئی نہیں. میں محبوب وزیر اعظم کے بیانات کو دیکھتا ہوں کہ جب مہنگائی ہو تو سمجھے حکمران چور ہے, جب کہ ٹیکس بڑھے تو سمجھے حکمران چور ہے. میں تو صحیح دنیا کو نہیں مانوں گا, میں تو اپنے وزیر اعظم کو مانوں گا جس کے حوالے آج کل ہمارے مقدر ہیں. بدقسمتی ملک صاحب یہ ہے, یہ ماضی میں منہ چھپاتے رہتے ہیں. جیسے وہ ہمارے لیے کچھ جانور ہیں ریت میں منہ ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں سب سلامتی ہے. جب بھی بات کرو کو پچھلی حکومت بھائی پچھلی پر ابھی کب تک پچھلی کرو گے؟ آپ اپنا بھی تو کارنامہ بتاؤ نا. اور یہ 2 باتیں آپ نے بھی کی ہیں نا. میرا چھوٹا بھائی ہے, الجھنا میں چاہتا نہیں ہوں ان سے, تو میں اس لیے, لیکن میں کہتا ہوں 2 باتیں انہوں نے کب بنیادی چیزوں کو منہ دیا ہے, مہنگائی اور بے روزگاری. ایک دن بتائیں آپ, اور یہ اکٹھے چلتے ہیں, ایک دن بتائیں آپ جب آپ کی حکومت کا ایک دن عوام کی زندگی میں سکون لایا ہے. ایک دن بتا دیں. ایک مسئلہ سوائے مدبرانہ دانشورانہ دلائل اور دنیا کے مسائل, اس کے سوا آپ کرتے کیا ہو؟ یہ آتا ہے آپ کو دانشورانہ دلائل دینے آتے ہیں اور کچھ نہیں آتے ہیں. ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں لوگوں کا. اور جیسا ندیم بھائی بخدا جیسا ان کو آسانی والا پوزیشن ملا, آغاز اتنا ان کا اچھا نکلا, صلاحیت نہیں تھی. صلاحیت کپڑوں سے ظاہر نہیں ہوتی, صلاحیت پرسنلٹی سے ظاہر نہیں ہوتی, صلاحیت دنیا میں آپ کے اثر و سوق سے نہیں ہوتی. آپ کا نام نکلا ہے کرکٹ میں, یہ صلاحیت نہیں ہوتی. صلاحیت ہے آپ کو حکمرانی ملی, آپ نے بتائے ایک دن زندگی میں آسانی پیدا کی ہو. تو طارق فضل صاحب آپ سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر. سلو اکنامک گروتھ فار لاسٹ 3 ایئرس, آن ایوریج دیکھیں تو ہماری پاپولیشن گروتھ سے بھی کم شرح سے ہم نے ترقی پائی ہے پچھلے 3 سالوں میں, اور مہنگائی ڈبل ڈیجٹ, ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. اب لوگوں کو اور بتائیں کہ ہم دنیا سے کم سستا آپ کو تیل دے رہے ہیں, تو تیل تو ان کا پہلے ہی نکلا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, ابھی جو وزیر صاحب ساری بات کر رہے تھے ہمارا بھائی, وہ ساری سنی ہے میں نے, لیکن سب سے پہلے تو وہاں سے شروع کروں گا اور ذرا سادہ اور عام فہم زبان میں بات کروں گا. یہ سارے اعداد و شمار تو یقیناً حکومت جاری کرتی ہے جو وزیر صاحب ابھی بتا رہے تھے. ان میں سے آدھے عام لوگوں کو سمجھ آتے ہیں, آدھے سمجھ نہیں آتے. اس میں اعداد و شمار بھی ہوتے ہیں, اس میں مختلف ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں, لیکن سب سے بنیادی بات جو لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بعض چیزیں پاکستان میں ایسی ہیں جو روزمرہ کی کموڈیٹیز ہیں جن کا عالمی منڈی کی قیمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا ڈالر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوگرا جن کی قیمتیں فکس نہیں کرتا, جو حکومت کی بعد میں مجبوری بن جاتی ہے, وہ چینی ہے, وہ آٹا ہے, وہ گندم ہے, جس کے بارے میں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بمپر اس وقت جو ہے وہ ہماری فصلیں ہو رہی ہیں, کراپس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ عید پہ ابھی سبزیوں کی قیمت آپ دیکھیں 300-400 روپے کلو جو ہے وہ کوئی ادرک بک رہی ہے, ٹماٹر پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. ان چیزوں تو اوگرا سے کوئی تعلق نہیں ہے, ڈالر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف آپ کی مینجمنٹ سے تعلق ہے, آپ کی حکمت عملی سے تعلق ہے, اور حکومت کی سنجیدگی سے تعلق ہے, جو کسی طور پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ ایک شخص جو بری ہو رہا ہو, ایک ملزم جو بری ہو رہا ہو کیس میں, اسے پہلے کہیں کہ تمہیں 20 سال کی سزا سنائی جانی چاہیے یا دیں گے, اور جب اسے 10 سال کی دیں تو وہ شکر کرے کہ چلو یار مجھے 10 سال کی مل گئی ہے, حالانکہ وہ بری ہو رہا تھا. سے ڈرا کے بخار پہ منا لینا, یہ وہ والی بات ہے. 10 روپے بڑھانی تھی 5.5 بڑھائی. بالکل یہی بات ہے کہ آپ نے بڑھانی 5.5 تھی تو آپ نے اسمبلی 10 کی بھیج دی, 10 بڑھانی ہے اسمبلی 20 کی چلی جائے گی. مانگا توپ کا لائسنس, ملا پستول کا, یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد یہ پیٹرول اور ڈیزل یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جسے کہتے ہیں آپ, وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اضافہ ہوگا. آپ کی ہر چیز, ہر وہ چیز جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ پیٹرول سے ہے. جو بسکٹ کی ایک ڈبی بھی ایک دکاندار کو سپلائی کی جاتی ہے,
وہ بھی مہنگی ہوگی. کیوں کہ جناب اب کرایہ بڑھ گیا ہے, اب سوکی کا ریٹ بڑھ گیا ہے, فاروق حبیب صاحب, بچوں کے اسکول کے جو ویگنیں ہوتی ہیں ان کی جو ہے وہ ماہانہ فیس بڑھ جائے گی. جو غربت کی لکیر کے قریب ہے, ان کی زندگیاں بہت مشکل ہیں. اس کو جب آٹے اور سبزی کی قیمت میں 4-5 روپے اضافہ ملتا ہے نا, تو وہ بڑا مشکل میں پڑ جاتا ہے. اس کے پاس تو روٹی پکانے کے پہلے ہی پیسے نہیں ہوتے, تو وہ کیا کرے گا؟ میں اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتا کہ کیا کریں. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے, دیکھیں ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں پورا سچ بولنا چاہیے نا. معاملہ یہ ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس کتنی تھی؟ 1300. آج کتنی؟ 1800. آج اگر گندم کی اضافی پیداوار ہوئی ہے تو گندم کی پرائس اچھی ملی ہے, آئندہ اور اچھی ہوگی. بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں بتاتے کہ بھئی پچھلے 30 سال میں ہم نے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر خرچ کتنا کیا ہے, اسٹڈی کتنی کی ہے. یہ تو بڑا آسان ہے کہ آبادی 2.5% بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کی کھانے پینے کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے. ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کام کتنا کیا؟ آج 100 ارب روپیہ اضافی کسان کو گنے کا ملا ہے. 70% آپ کی آبادی جو ہے وہ دیہاتوں سے منسلک ہے, جو ایگریکلچر معیشت سے منسلک ہے. ان کی جیب میں پیسہ گیا, ان کی جیب میں اضافی پیسہ گیا, وہ خوشحال ہوئے. اس بار جو کسان ہے, چاہے وہ مکئی کا ہو, چاہے گندم کا ہو, چاہے وہ شوگر کین کا ہو, چاہے وہ چاول کا ہو, آلو کا ہو, وہ خوشحال ہوا ہے. اس کو اپنی قیمتیں جو ہے اسٹیبل ملی. پاکستانی تو امیر ہو گئے نا. سن لیں اب اضافی پیسے جیب میں آئے, وہ ویلتھ سائیکل ہے, وہ پیسہ اضافی خرچ کرتا ہے. آج آپ کون سا سیکٹر آپ کہتے ہیں؟ آج ایکسپورٹس آپ کی ریکارڈ ہائی ہیں. پاکستان کے اندر ابھی کبھی بھی 25.4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس نہیں ہوئی, آج ہوئی. سر 7 سالوں بعد ہم نے دوبارہ 25 کیا ہے, تو اس پہ سیلیبریٹ کیوں نہ کریں؟ 25 آپ نے 7 سال پہلے کیا تھا 2013-14 میں, آج آپ نے دوبارہ 25 کیا تو کامیابی ہوگی. ایک منٹ گزارش سن لیں, کیوں نہ کریں؟ کووڈ نے دنیا کی معیشتوں کا بھرکس نکال دیا. اب امریکہ دیکھیں, بھارت دیکھیں, انگلینڈ دیکھیں, سب مائنس کے اندر جی ڈی پی ہے. آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ کم بیک کر رہی ہے. اگر ہم اس کو بھی سیلیبریٹ نہ کریں, اس پہ بھی خوش نہ ہوں, 14.5% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر 150 ارب دیتا تھا. آپ کو نمبر مس انٹرپریٹ نہیں کرنے چاہیے. پچھلے سال آپ نیگیٹو گروتھ سے اس سال 3.7 بتا رہے ہیں. نہیں 3.7 آپ جب ایک دفعہ 3.7 نہیں بتا رہا, 3.9 بتا رہے ہیں. ایک سال اگر نیگیٹو گروتھ ہو تو اگلے سال اس کی بیس کا ایفیکٹ ضرور آتا ہے. یہ لوگوں کو بتانا چاہیے پورا سچ. اچھا آئی ایم ایف کتنا پروجیکٹ کر رہا تھا؟ آئی ایم ایف جو بھی پروجیکٹ 1.5% کر رہا تھا. آپ کو میں نے فیکچوئل پوزیشن بتائی 1.5% کر رہا تھا نا. آپ نے لاسٹ ایئر ہم 4% پہ گئے. نہیں بہت سارے اس سے بھی بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہم اس سے بہتر کر گئے ہیں. سن لیں ذرا, آج آپ ٹیکس کلیکشن کی جو بات ہو رہی تھی, ہم نے جو 4732 ارب جمع کیا, مجھے پی ایم ایل این نے 3840 کیا تھا. اس میں آپ کی امپورٹس تھی 60 ارب ڈالر کی. آپ کی آخری سال میں ایمنسٹری شامل تھی, آپ نے ریفنڈز روکے ہوئے تھے. آج ہم نے 250 ارب روپے کے ایکسپورٹر کو جو ہے وہ ریفنڈز ایک سال کے اندر 56 ارب ڈالر کی امپورٹ ہے. خوش نہ ہو, آپ ان کو الزام دیتے تھے کہ امپورٹ کی بنیاد پر نان پروڈکٹیو امپورٹس نہیں ہے نا. اب جو ٹف 432 پروڈکٹیو اور نان پروڈکٹیو میں کیسے تخصیص کریں گے؟ 432 آپ نے گاڑیاں امپورٹ کی, آپ نے گندم امپورٹ کی, آپ نے چینی امپورٹ کی. نہیں وہ ضرورت تھی نا, آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنی تھی. اگلے سال ہمیں نہیں امپورٹ کرنی پڑے گی. اگلے سال ہمیں نہیں امپورٹ کرنی پڑے گی. صرف 432 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک نے ٹف کے تحت دیا, جس میں نئی مشینری پاکستان امپورٹ ہو رہی ہے. وہ صحیح اسکیم ہے. پہلے اسی اسٹیٹ بینک نے بیڑا بھی کر دیا 13% پہ لے جا. فرق کیا ہے؟ کیونکہ آج موجودہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے لون نہیں لے رہی. اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے موجود ہیں, بینکوں سے آپ نے 3000 لیا. اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے موجود ہیں, اور جو بینکس کے ڈپازٹس ہیں اس میں اضافہ ہوا. آج کنسٹرکشن انڈسٹری بھرپور طریقے سے آپ کی چل رہی ہے. جو بینکوں نے, جو عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا کنسپٹ, ایک سال سے کالا دھن سفید کرنے کے لیے آپ نے نوٹ, وہ آئرن اور دنیا کے اندر جب قیمتیں بڑھتی ہیں. میں ایک پیپر کر لوں آپ کی اجازت. لیکن ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. صرف موٹی چیز ندیم, وعلیکم السلام ندیم صاحب. اتنی تیل کی قیمتوں میں عالمی مارکیٹ میں 124% اضافہ ہوا. 10 سالہ ریکارڈ مہنگائی دنیا میں ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یو این کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کہہ رہی ہے. سلو گروتھ اور ڈبل ڈیجٹ انفلیشن, کیا اس کا کوئی حل ہے؟ ہمارے پاس بے روزگاری بھی زیادہ ہے, گروتھ بھی کم ہے اور مہنگائی بھی اوپر ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا ندیم صاحب. اور اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو دیکھیں تو جو بھی ملک جاتا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہی اس کا رزلٹ ہوتا ہے. لو گروتھ, ہائی ان امپلائمنٹ, پاورٹی اینڈ ڈیٹ. ڈیٹ بڑھتا ہے, اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے, مہنگائی بڑھتی ہے. کیوں مہنگائی بڑھتی ہے؟ اس لیے کہ جب مانیٹری پالیسی کو آپ ٹائٹ کرتے ہیں, اف یو انکریز ڈسکاؤنٹ ریٹ بائی 1%, یہ میں آپ کو فریش امپیریکل ایویڈنس بتا رہا ہوں,
if you increase discount rate by 1%, your inflation, CPI-based inflation increases by 1.3%. اگر 1% اسٹیٹ بینک اپنا پالیسی ریٹ میں اضافہ کرے گا تو جو انفلیشن ریٹ ہے افراط زر ہے اس میں 1.3% اضافہ ہوگا. ٹیکسٹ بک کیا کہتا ہے, یہ مانیٹرسٹ اپروچ کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہتے ہیں مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرو. جب آپ ٹائٹ کریں گے تو انفلیشن بڑھتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کاسٹ آف پروڈکشن میں شامل ہوتا ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن پاس آن ہو جاتا ہے. تو یہ جو مس گائیڈڈ پالیسی ہمارے گورنر نے آ کے یا آئی ایم ایف کے کہنے پہ چلایا ہے, جس کی وجہ سے آج اس حکومت کو بے انتہا نقصان ہوا ہے, آپ یقین کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایڈمنسٹرڈ پرائس انکریز ہیں جو اس وقت اور مار رہی ہیں. بجلی کہتے ہیں 2 روپے اوپر, پیٹرول کہتے ہیں 5 روپے اوپر, کل گیس آئے گی 6 روپے اوپر. تو وہ تو پھر مرتے رہیں گے لوگ, جو مرضی آپ پروگرام چلاتے ہیں, لوگوں کی زندگی نہیں بچنے والی. دیکھیں جو آئی ایم ایف کی پالیسی, اس کو واشنگٹن کنسنسس بھی کہتے ہیں. کس 4 چیزوں پہ کنسنسس ہے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اینڈ یو ایس ٹریجری میں؟ نوٹ کر لیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اینڈ یو ایس ٹریجری. اب آپ کہیں گے اس میں یو ایس ٹریجری کہاں سے آ گیا؟ یہی تو سارا کیچ ہے. تو یہ 4 پالیسیز جو ہے اس پہ یہ کنسنسس ہے کہ جب بھی کوئی ڈیولپنگ کنٹری بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کا شکار ہو اور آئی ایم ایف کے پاس جائے تو اس نے یہ سیٹ آف پالیسیز اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور وہ کیا 4 ہے سیٹ آف پالیسیز ہے؟ ٹائٹ مانیٹری پالیسی مینس ریز دی ڈسکاؤنٹ ریٹ, ٹائٹ فسکل پالیسی سبسڈیز کو ختم کرو, market based exchange rate means devaluation کرو, and raise the utility prices, gas and electricity. ہم یہی تو 4 چیزیں کر رہے ہیں. لیکن ایک توازن کے بغیر ڈاکٹر صاحب کریں گے تو لوگوں کے لیے بھی اور اقتصادی میکرو اکنامک پکچر کے لیے بھی مشکلات ہیں, اور وہ ہم فیس کر رہے ہیں. بالکل, ہمیں اس سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا, گھومتے جا رہے ہیں اسی گروپ کے اندر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ, چونکہ ہم آئی ایف کے پروگرام میں موجود ہیں, میری تو کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو ہم مکمل کر لیں. لیکن جس طریقے سے آئی ایم ایف کا ضد ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیریل ہو جائے گا جو 6th ریویو کے بعد. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم ان سے ہٹ چکے ہیں, ان کے اس بجٹ میں بھی انہوں نے کافی پریشر ڈالا ہوا تھا کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں, گیس کی قیمت بڑھائیں. لیکن میں داد دوں گا پرائم منسٹر کا اور اس فائنانس منسٹر کا کہ وہ کھڑے ہو گئے, اس نے کہا کہ جی انف از انف, اب میں نہیں کروں گا. تو یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ ہم پہ اننیسیسری پریشر ہے. کیوں پریشر ہے؟ اس لیے کہ ہم میجر شیئر ہولڈر کی بات آج کل نہیں مان رہے ہیں. یہاں یو ایس ٹریجری آ گئی, جو تیسرا آپ لنک ساتھ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یو ایس ٹریجری کی وجہ سے آرم ٹویسٹنگ زیادہ ہو رہی ہے. تو یہی تو میں آپ سے کہتا ہوں, لوگ پڑھے تو صحیح, واشنگٹن کنسنسس ہے کیا؟ یہ سیٹ آف پالیسیز میں 3 اداروں میں یہ کنسنسس ہوا تھا, جس میں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اینڈ یو ایس ٹریجری ہے. تو اسی لیے تو اس کا بڑا ڈومیننٹ رول ہوتا ہے یہاں پر. درست. تو آپ اگر ان جو آپ سے وہ چاہتے ہیں آپ نہیں کریں گے تو ان کے پاس, آپ کے پاس 2 لیوریج ہے, ایک ہے آئی ایم ایف اور دوسرا ہے ایف اے ٹی ایف. میں بار بار کہتا رہا لیکن کوئی میری بات نہیں سنتا تھا, اور اب آج وہی باتیں ہمارے فارن منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹیکنیکل ادارہ نہیں ہے, یہ اس میں سیاست ہے, اور اگر سیاست ہے تو ہم پروٹیسٹ کریں گے. بابا یہ سب کو پتا تھا یہ سیاست. درست ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک آگئی ہے, بریک لے لیں جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں, اور کشمیر کے انتخابات کے اندر بھارت کے جو غاصبانہ قبضے کا تذکرہ وہ نہیں ہو رہا. ہم نے کشمیر جو مقبوضہ وادی کے اندر مظالم ہے دنیا کے سامنے کیسے رکھنے ہیں اس کا بھی تذکرہ نہیں ہو رہا. لیکن جو سیاست پاکستانی کی گرما گرم ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی ہے وہ آپ کو سننے میں ضرور ملتی ہے. آج بھی مریم نواز کے کچھ بیانات میں اس کی جھلک نظر آتی ہے, جہاں پر نواز شریف کے ایون قتل کا بھی الزام انہوں نے عائد کر دیا. دکھائیے گا. نواز شریف کو اقامے پر باہر بھی نکال دیا, وزارت عظمیٰ بھی چھین لی, جھوٹے مقدمے بنا دیے, جیل میں قتل کرنے کی سازش
बारिश भी की। इससे पहले अमीन गंडापुर के एक बयान के ऊपर पूरी अपोजिशन सीख पाए, और वो भी बयान कुछ ऐसा मुनासिब नहीं है कि वहाँ पर जाकर दें। वहाँ तो आप बताएं कि हम दुनिया में कश्मीर का मुकदमा कैसे लड़ेंगे, भारत वहाँ क्या कर रहा है, उसका तज़किरा किसी ने नहीं किया। अमीन गंडापुर को भी सुनाएगा। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। ये वही भुट्टो है तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है, अपने आप को कश्मीरी कहकर कश्मीरियों को बदनाम ना करो। वो मोदी जो हमारी माओ बहनों बेटियों की अस्मत दरी कर रहा है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बेटी की शादी पे उसको यहाँ पे दावत दी। रानी कहां से बन गई? डाकू नानी है ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। इस मनफी सियासत का नतीजा ये है कि जो लोग वहाँ से इस वक्त कैंपेन में हैं, किसी को जूता पड़ रहा है, किसी को टमाटर और किसी को अंडे। चांडियो साहब, अफसोस हुआ है मुझे, क्योंकि बड़ा मौका था कि भारत के गासबाना कब्जे को हाईलाइट करते। मैं आपको ईमानदाराना बताता हूँ, हमसे गलतियाँ हुई हैं, पीपल्स पार्टी से गलतियाँ हुई हैं। भुट्टो इंसान था, भुट्टो से भी गलतियाँ हुई हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क का हुक्मरान था। यहाँ जमहूरियत कितनी आज़ाद, कितनी ताकतवर है, ये अलग बात है, लेकिन उनका भी, लेकिन कुछ बातों का हया भी करना चाहिए। मैं गंडापुर पे नहीं बोल सकता। दो नाम गंडापुरों को ऐसे जो हमारे लिए बड़े मोहतरम थे। हक नवाज गंडापुर आज भी हमारे लिए मोहतरम मुकर्रम है, इनायतुल्लाह खान आज भी हमारे लिए मोहतरम है। इनको गालियाँ देने से क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ये महज इसलिए देते कि तवज्जो हट जाए, हम वो अफरा तफरी में पड़ जाए, ये बात नहीं कर सके, इनसे पूछ नहीं सके कि आपने तो गवर्नर हाउस गिराने थे, कौम को जवाब दें। आपको तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इदारा खोलना था, जवाब दें। आपने तो IMF के पास गए तो खुदकशी करेंगे, तो जवाब दें। आपको तो मिनिस्टरों का प्रोटोकॉल हटाना था, तो जवाब दें। आप जवाब देने से भागने के लिए एक फिजा बना रहे हैं। ऐसी असेंबली में कभी उधमबाजी नहीं हुई। मैं उम्र में छोटा या बड़ा, लेकिन मैं बताता हूँ, मुझे भी कई साल याद है पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने खड़े होकर पार्लियामेंट को लानत नहीं दी। किसी सियासतदान ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि जाओ घेराव करो, पार्लियामेंट में निकले तो उनको गलों से ऐसा कभी नहीं किसी ने कहा। ऐसे कभी नहीं कहा कि पुलिस अफसर SSP को पकड़ के आप रास्तों पे मारो और खुशी का मुजाहरा करो। किसी सियासतदान ने नहीं कहा कि TV स्टेशन पे कब्जा करो। किसी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के घर के सामने जाकर नवाज शरीफ के नाम पे गालियाँ नहीं दी। ये तरीक़ेकार सियासत का है ही नहीं। और ये कहना कि बायकाट और ये करोगे पैसे, इस अंदाज, वो सब भूल गए। अब किस तरह से मैं फ़र्क कोई कह रहा हूँ। अगर आपका कोई रोल है, अगर कोई आपका हुकूमत में किरदार है, तो एक बात मेरी भी ले जाएं, शायद उससे कोई बेहतरी। हम कहते हैं बिलावल भुट्टो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, तनकीद करोगे कोई बात नहीं, हम भी जवाब देंगे। आप हमारे लीडरों पे कोई बात नहीं, अपोजिशन का काम है वजीर आज़म पे बोलना, लेकिन जिस अंदाज पे आप पाकिस्तान के मोहसिन भुट्टो को गद्दार कर रहे हो, दुनिया आप पर क्या भेज रही है मैं नहीं बोलना चाहता। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि जो बात ये कह रहे हैं जी कि फलाने ने ये किया, मामला ये है कि 90 की दहाई की सियासत भी मौजूद है, और जो शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक कहते रहे करते रहे वो भी सबके सामने मौजूद है, और जो बिलावल नवाज शरीफ के मुतल्लिक कहते रहे हैं वो बयानात TV का हिस्सा है, मौजूद है। अभी बिलावल अमेरिका गए हैं, उससे पहले अभी वो इंतखाबी कैंपेन के अंदर मौजूद थे, वहाँ पर वो जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे वो भी सबके सामने मौजूद है। मसला ये नहीं है, मसला बुनियादी तौर पे ये है कि आप इंतखाबी मुहिम में कश्मीर की गए हैं, वहाँ पर आप कह रहे हैं इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर को पैदा हुआ है जो कश्मीर का सौदा कर सकता है? लाल जो ये काम कर सकता है, कश्मीर का सौदा कर सकता है? फिर तो चार्जशीट तो बड़ी लंबी है। कोई कहता है जी 2015 में जॉइंट स्टेटमेंट मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान हुई थी, उफा डिक्लेरेशन में कश्मीर निकल गया था वहाँ से, और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ आना जाना ताल्लुकात थे, हुर्रियत रहनुमाओं को भारत जाके ना मिलना, चार्जशीट बहुत लंबी है। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई नहीं कहता था सौदा कर दिया। एक ऊफर डिक्लेरेशन है जो मनफी है, शिकस्त खुर्द है, फिर भी नहीं कहता। और एक शर्मल शेख वाला था जो यूसुफ रजा गिलानी ने मनमोहन से किया था, वो कामयाबी वाला था। सुन ले। और अभी जो आपके दौर में कश्मीर की खत्म हुई है वो दोबारा मनफी वाला। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पहले एक शिमला माहिदा भी हुआ था, उससे पहले एक न्यूयॉर्क अकॉर्ड भी हुआ था, उससे पहले एक लाने लाहौर भी हुआ था। सुन लेना, मैं आप जो बात चाणिया साहब आपको लाहौर डिक्लेरेशन में क्या प्रॉब्लम, सुन तो लेना। मैं ये
یہ نہیں کہہ رہا ہوا تھا، ان تمام ڈیکلریشنز میں جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں کشمیر کا ذکر تھا، میں پازیٹیو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ واحد موقع تھا کہ اوفا ڈیکلریشن کے موقع پر کشمیر کا ذکر آپ نے نہیں کیا تھا، کمزور تھا، مودی کو خوش کرنے کے لیے کیا، واٹ ایور جو بھی ہوا وہ سب تھے، شکست خوردہ تھا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز نے جتنی بھی تقاریریں کی ہیں، مودی کے جو وہاں پر غاضبانہ جو اعمال ہیں جو آج وہ کر رہا ہے، جو 5 اگست کے بعد کے معاملات ہیں، اس کے اوپر کتنی بار تنقید کی ہے؟ ابھی میں ایک سما کا کلپ دیکھ رہا تھا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے دور میں وہ خصوصی حیثیت ختم ہوگی کشمیر کی جو کبھی نہیں تھی ختم ہوئی۔ میں آتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا، ایسا نہ بولیں، آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کارنامہ ہے، ایک منٹ سن لیں، 370 پہلے کبھی نہیں، شاہراہ سری نگر، چانڈیا صاحب ایک منٹ 25 بار جو ہے وہ صرف عمران خان کا نام لیا۔ مجھے یہ بتائیں آج تک RSS کا کسی نے نام لیا تھا؟ کلبشن پکڑا جاتا تھا، زبانیں کانپ جاتی تھی، DG ISPR کو وزیر اطلاعات کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرنا پڑتی تھی، ایک لفظ نہیں بولتے تھے۔ آپ پٹھان کوٹ میں حملے ہوتے تھے، گجرانوالہ میں FIR درج کر لیتے تھے، آپ کی اجمل قصاب سے متعلقہ تقاریریں جو ہیں وہ عالمی عدالت کے اندر چلائی جاتی رہیں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، چارج شیٹ ہے، لیکن پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ سودا ہوا۔ آپ بجائے مودی کو اٹیک کرنے کے آپ جو ہے وہ عمران خان پہ اٹیک کری جا رہے ہیں، ان کے خلاف آپ مودی کو اٹیک کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ بتائیں جو گنڈا پور کی تقریر میں حملہ ہے وہ تو کسی اور کے اوپر ہو رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ، پھر تقاریریں ہر بندے کا اظہار بیان پھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، میرا اور ہو سکتا ہے، آپ کا اور ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ کیا معاملہ ہے؟ کس ادارے نے نواز شریف کو نکال دیا؟ پاناما میں آپ کا نام آیا تھا، آپ قطری خط لے کر آئے تھے، آپ کیلبری فونڈ لے کر آئے تھے، آپ رسیدیں لے کر نہیں آئے تھے، آپ کو جو ہے وہ احتساب عدالت نے سزا دی تھی۔ آج آ جائے نا، آج کیوں نہیں آتے؟ اپنی اپیلوں کے خلاف آپ عدالت میں آگے پیش نہیں ہو رہے، آج اپنی اپیلوں میں نہیں ہو رہے۔ 6 بار مریم نواز کے وکیل نے اپنی اپیلوں کے اوپر التوا لی، وہ جو جج صاحب مرحوم کی ویڈیو لے کے پھر رہے ہیں، آج تک اس کو بطور ایویڈنس انہوں نے کورٹ کے اندر جمع نہیں انہوں نے کروایا، پھر باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اداروں نے نکال دیا، ہمیں اقامے پہ نکال دیا۔ اقامے پہ نہیں نکالا، آپ کے اپنے اثاثے ہیں، ان اثاثوں کا آپ سورس نہیں بتا سکے، یہ بنیادی طور پہ جو سوال آپ نے کیا تھا وہ کچھ اور تھا۔ اب اس کا جواب چونکہ میرے بھائی کے پاس نہیں ہے، اور کسی کی ماری ہوئی چول کو ہر بندہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے۔ یہ اس بات کو چھوڑ کے مودی، نواز شریف اور فلانا اور پلانے کسے، بات یہ ہے جی کہ جو گفتگو کی آپ نے بات کی، اس حکومت کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ سنجیدگی کا عالم کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ امور کشمیر کا وزیر یہ گنڈا پور ہے، یہ ان کی سنجیدگی ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر افیئرز کے ساتھ۔ ان کی گفتگو دیکھیں، انداز دیکھیں، اور یہ آپ کے وفاقی فیڈرل منسٹر ہیں، لیکن مجھے ان کی گفتگو سن کے ویسے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ آج کل میں نے سنا ہے فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا تھا، انہوں نے کون سے تارے توڑ کر لائے تھے معذرت کے ساتھ، جو کام کرنا ہے ہمارا کرنے کا وہ تو ہم کرتے کوئی نہیں ہے۔ گفتگو پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی، سنا ہے کشمیر میں موسم بھی اچھا ہے، اور سنا ہے آج کل وہ شہد کا استعمال بھی زیادہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ مریم نواز نے آج نواز شریف کے قتل کا الزام لگا دیا، یہ کتنی سنجیدہ بات ہے؟ کی بات نہیں، میں آپ سے میں خود چونکہ ان کے ساتھ ابھی میں نے جلسہ، مریم نواز نے یہ الزام لگا دیا کہ نواز شریف کو قتل کی کوشش کی گئی، یہ کتنا سنجیدہ الزام ہے؟ میں آتا ہوں ملک صاحب، لیکن چونکہ بہت زیادہ لمبی چارج شیٹ دکھائی ہے نا، میں تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں نا جی، مودی کی بات ہوئی، فلاں کی بات ہوئی، چانڈی صاحب کو بات یہ ہے مجھے پسند نہیں آئی، آپ کو روکا کہ تمام سنیں، ان کی بھی سن لیں۔ تمام جلسوں میں اس وقت جتنی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، مظالم ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس کا ذکر ہوا۔ یہ بھی ذکر ہوا کہ موجودہ گورنمنٹ نے پاکستان میں یہ کہا تھا کہ ہم جب سے 370 آرٹیکل کا وائلیشن ہوئی اور ختم ہوا، اور خصوصی حیثیت مقبوضہ کشمیر کی ختم ہو گئی، اور وہاں پہ مسلم اکثریت کو ختم کرنے کی سازش کی گئی، اور وہاں پہ ہندو بھی وہاں پہ مائیگریشنز ہو رہی ہیں، سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، ہم نے کہا کہ آدھا منٹ کی ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ وہ آدھا منٹ لے گیا، 1.5 سال ہو گیا خاموشی بیٹھے ہیں، کسی جگہ کے اوپر آپ کو آواز نظر آئی؟ میرا سوال جو بنیادی سب باتوں سے تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو وہاں پارٹی پالیسی دینی چاہیے کہ ہماری پارٹی جیتی تو ہم دنیا میں اس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لے کے جائیں گے۔ وہ تو ایک بھی کسی تقریر میں مجھے کسی ایک لیڈر سے بھی سننے میں نہیں ملا، نہ حکومت سے نہ اپوزیشن سے۔ بات یہ ہے ملک صاحب، یہ موقع استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نیلم ویلی میں گئے ہوں، آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہوں تو آواز اٹھانی چاہیے۔ پچھلے جو ہمارا دور رہا اس کے اندر ہماری کیا پالیسی رہی، اس دور میں کیا پالیسی ہے، اور یہ جو کشمیر کا سودا کر لیا گیا، کشمیر کو بیچ دیا گیا، جو کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ہے، یہ موجودہ دور میں، موجودہ PTI کے دور حکومت میں ختم ہوا، ایسے کوئی اختلاف ہے آپ کو؟
شاید ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو ہے نہیں ایک منٹ میں مکمل 5 اگست کی ان کے دور میں آتی ہے نہیں یونیلیٹرل ہے یا بائی لیٹرل ہے اسے چھوڑیں یونیلیٹرل کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی حکومت خاموش رہی اس کے اوپر آپ کا رد عمل نہیں آیا آپ صرف تقریریں کر کے آپ صرف دھوپ میں کھڑا ہو کے آدھا گھنٹہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا اور آپ سڑکیں کے نام تبدیل کرنے کے ساتھ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر پرائم منسٹر نے بات کی کوئی منسٹر کہتا ہے تقریر بڑی اچھی کر دی کوئی منسٹر کہتا ہے ان کی پرائم منسٹر کی اسمائل بڑی کلر ہے کوئی کہتا ہے وہ چلتے بہت خوبصورت ہیں اس سے مسئلہ کشمیر کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو ہم کو کیا فائدہ ہوگا مجھے آپ یہ بتائیں آخری بات ایک منٹ آپ نے فاروق صاحب نے بڑی لمبی بات کی انہوں نے جو پاناما کی بات کی بھائی پاناما کا مقدمہ آپ نے سب نے دیکھا کہ اگر اس میں کوئی بات نواز شریف کے خلاف تھی تو اسے ڈسکوالیفائی کیا جاتا منی لانڈرنگ پہ کسی کک بیک پہ کسی کرپشن پہ اس بات پہ ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا کہ بیٹے کی آپ کمپنی میں نوکری کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے تنخواہ لے سکتے تھے نہیں لی مالک صاحب کو فاروق صاحب اس کو پاناما کو سائیڈ پہ رکھیں جو اصل ٹاپک ہے بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ آپ حلف نامے پہ گئے مودی کے آج جواب کلبھوشن کو چھڑوانے کے لیے کلبھوشن کو چھڑوانے کے لیے میں اسٹارٹ نہیں کر رہا نہیں آپ نے ہمیں کہا کلبھوشن نام نہیں لیے میری جان آپ تو کلبھوشن کو چھڑانے کے لیے قانون تبدیل کر رہے ہیں وہ حلف برداری کی تقریب کا بتانا آپ مودی کے حلف نامے پہ حلف برداری کی تبدیل کر رہے ہیں کہ کلبھوشن کو چھوڑ دیا جائے جھگڑے ڈالتے جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں آپ جائیں 100 بسم اللہ جائیں لیکن آپ ہر پرائم منسٹر جو بھی جاتا تھا روایات نکالیں وہ حریت رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کرتا تھا نواز شریف صاحب نے حریت رہنماؤں سے ملاقات کرنا پسند نہیں کیا وہ مودی جو افغانستان گیا تھا وہاں پر دہشت گردی کے بیج بونے گیا تھا افغانستان کے اندر جس کے آج ہم اثرات بھگت رہے ہیں وہ واپسی پہ آتا ہے اگر کوئی جواب ہو واپسی پہ آتا ہے 100 لوگوں کے ساتھ وہاں پر دفتر کلبھوشن کو رہا کرنے کے لیے بندہ نہیں ہوتا آپ ملٹری قوانین کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں سن لیں کلبھوشن والا معاملہ جب بھارت عالمی عدالت میں لے کے گیا تو اس کی جورسڈکشن آپ لوگوں نے 2016 میں تسلیم کی آج ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے ہم نے صرف اس کو اپیل ہم نے اپیل کر اس سے پہلے کبھی تسلیم نہیں کی چھوڑ دیا اسے بھائی پاکستان کے قانون بدل رہے ہیں آپ انٹلیکچولی ڈسٹارٹ نہ کریں فیکٹس کو یہ آپ پر بائنڈنگ ہے رائٹ آف اپیل دے رہے ہیں یہ فیکٹ ہے آپ فیصلے کو پاکستان کے قانون آپ بدل رہے ہیں اسے اپیل کا حق دے رہے ہیں آپ آپ نے یہ بدلا ہے کہ اب کلبھوشن کو مزید رائٹ آف اپیل نہیں تھا آپ اس کو دے رہے ہیں ہم نے سزا دی نہیں سزا کی بات نہیں ہے ایک منٹ رک جائیں ہم نے پھانسی کی سزا دی پھانسی کے بعد پھانسی ہونی چاہیے نا پھر اسے اپیل کا رائٹ بلکہ صاحب سپریم کورٹ میں یار میری بات سنو نہیں عالمی عدالت نے روکا ہے آپ کو آپ پر بائنڈنگ ہے عالمی عدالت کے فیصلوں کی بائنڈنگ ہے آپ نہ جورسڈکشن مانگتے سپریم کورٹ میں سادہ کر دیتا ہوں اپیل کا رائٹ سپریم کورٹ میں ایک بندے کو اپیل مسترد ہو جائے اسے سزائے موت ہوتی ہے آپ لا چینج کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر وہ اپیل کرے آپ یہی کر رہے ہیں کل پتہ کر اس کا یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد آپ اس کو رائٹ آف اپیل دینا تھا آپ کو آپ اس کے لیے لا میں ڈسٹارٹ کر رہے ہیں نا آپ اس کو سائڈ ٹریک نہیں کر سکتے نا وہ عالمی عدالت انصاف چھوڑ دیا ہے کیا چھوڑ دیا ہم نے نہیں چھوڑ تو نہیں دیا تیاری وہی ہے تیاری وہ نہیں ہے دیکھ لیں گے چانڈیو صاحب ایک اور ایشو تھا میرا خیال میں اس پہ بھی آپ سے رائے لیتا جاؤں کشمیر ایک طرف آپ کے پاس چیلنج ہے بھارت آپ کے لیے خطرہ ہمیشہ سے موجود ہے اب یہ افغان خطرہ سر پہ ہے جو روزانہ ہمارے اس قوم کے بیٹوں کو شہید کر رہا ہے جو بھی موضوع جو بھی معاملہ پاکستان کو درپیش ہے جو پاکستان کی بنیادیں ہلا دیتا ہے اس سے یہ حکومت لا تعلق ہے یہ مودی کی اپنی جگہ پر یہ میرا اور آپ سب کا ایشو ہے پارلیمنٹ میں سارے سر جوڑ کے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں بات کریں میں اپنی بات کر لیتا ہوں مثال مودی کی بات ہے مودی کی ملاقات کے لیے بے چین ہونا مودی کے لیے پریشان ہونا مودی کے لیے دعائیں مانگنا فتح یابی ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا یہ آپ کی نااہلی ہے آپ کی بے خبری ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کل آئے گا کرے گا کیا آپ تو دعائیں مانگ رہے تھے اس کے لیے یہ کمزور بیان تھا کہ وہ جیت جائے گا تو شاید فائدہ ہو جائے گا کمزور بیان تھا نہیں حکمرانوں کے لیے اس پہ بڑا واضح موقف ہونا چاہیے کیونکہ معاملہ ہندوستان کا ہے کب ہندوستان پاکستان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے کب ہندوستان پاکستان کے لوگوں اور افواج پاکستان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے ہم وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ہمارا موقف تو کوئی واضح ہونا چاہیے بس شاہراہ کشمیر بنا شاہراہ سری نگر بنا دی ہم نے حق ادا کر دیا کشمیر کا ایسا نہیں ہوگا ابھی بھی کہہ رہا ہوں بس میں بات ختم کر رہا ہوں میرا ایک جملہ سن لیں
میں سارے سوالوں کو ادھر ادھر کم کے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, اس حکمرانوں کو پاکستان میں سیاسی افراتفری ختم کرنی ہوگی. پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا تو پاکستان اپنے قومی سلامتی کے معاملات کو کنٹرول کر سکے گا, پاکستان اپنے درپیش چیلنجوں کو منہ دے سکے گا. لیکن یہ حکومت ایک نااہل حکومت ہے. سن لے ذرا, افراتفری کو ہوا کیوں دے رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو یہ حق نہیں ہے آپ وزیر کو منع کریں کہ جناب بھٹو کو کشمیر میں کیسے نکالو گے؟ کشمیر سے بھٹو الگ ہوگا, کشمیر میں کیا بچے گا؟ میں ایک سوال ضروری پوچھنا چاہتا ہوں. جو کل داسو پہ اٹیک ہوا چائنیز انجینئر کی بس کے اوپر, آج پسنی میں, اس سے پہلے بھی 2 روز فوجیوں پر ایف سی کے اوپر اٹیک ہو چکے ہیں. کون ہے ان حملوں کے پیچھے؟ دیکھیں بات یہ ہے جو بھی ان حملوں کے پیچھے کون ہے. دیکھیں اسٹیٹ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کون سا دشمن ہے. اسٹیٹ نے دیکھیں لاہور میں آئیڈینٹیفائی کیا نا, یہاں کون ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, ہم بھارت چائنیز انجینئر پہ حملہ کون, یہاں بھی جو لوگ ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ ملک دشمن ہے, ایک بات طے ہے, کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو ملک دشمن نہ ہو جو ان حملوں کے پیچھے نہ ہو. جو آئے گا اس کا نام لے کر آئیں گے, کیونکہ ہماری زبانیں نہیں کامتی, نہ ہمارے کاروباری انٹرسٹ ہیں وہاں. کیا یہ بات درست ہے؟ دوسری بنیادی بات سنیں, بات کیا ٹی ٹی پی ری گروپ کر, ایک منٹ سن لیں. جو بھی ری گروپ کرے گا اس کا بھی قلعہ کما کرے گا. جو معاملہ ہے سن لیں, دیکھیں جو پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں چاہتا, جو پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں چاہتا, یہ ہماری معلومات میں اضافہ دے رہے ہیں گورنمنٹ, سن لیں. ملک دوست تو نہیں کر سکتا, آف کورس کریں. جہاں پر قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان سارے معاملات پہ ایک آواز بننا ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی اسی وجہ سے بلایا تھا سب کو, اسی وجہ سے آ کر وہاں پر بھی آواز پیچھے جو فوج کے سپاہیوں کو شہید کر رہا ہے, کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہو سکتے ہیں؟ وہی ایکٹرز ہو سکتے ہیں جو ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. بارڈرز پہ ایک سچویشن ہے اور وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کے اوپر پاکستان نے بڑا کام کیا ہے. یہی وجہ ہے جب ڈرون حملے ہوتے تھے اجازت سے ہوتے تھے, دونوں حکومتوں کے درمیان ہوتے رہے, زبانیں بند تھیں, کنڈیم بھی نہیں کرتے تھے, اجازت دی ہوئی تھی. لیکن آج کے وزیر اعظم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا. اسی وقت آپ جو ہے امریکہ سیر سپاٹے کے اوپر چلیں گے, اس کا جواب پوچھ لیں, پتہ ہی نہیں ہے ان کو. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ ایک زبان میں کہہ رہے ہیں ہماری زبانیں نہیں کامتی. 4 دفعہ آپ نے پوچھا کون ہے, انہوں نے کہا صرف اتنا کا ملک دشمن ہے. بھائی ملک دوست ہو نہیں سکتا نا, یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ اگر انڈیا ہے تو کہیں انڈیا ہے, آپ کہیں کہ بلوچستان میں انڈیا تخریبکاری کر رہا ہے, کروا رہا ہے, آپ کا خیال ہے یہ بلوچستان کے اندر جو فوج پہ حملے ہوئے ہیں اور ایف سی پہ, اس میں انڈیا ملوث ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ملوث ہے. اس سے پہلے انڈیا کی آپ دیکھیں کہ افغان بارڈر کے اوپر انہوں نے اپنی ایمبیسیز کتنی بنائی ہوئی ہیں, وہ کیا وہاں پہ کوئی سبزی بیچ رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تخریب کاری کو ہوا دے رہے ہیں. مودی کو پوچھا تھا, آپ کی طرح ہم پیٹ پیٹ نہیں کرتے تھے, ملک دشمن ہوتے ہیں منہ پہ کہتے ہوتے تھے ہم. طارق فضل صاحب, فاروق حبیب صاحب اور مولا بخشانی صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.